27 مئی 2026 بیان عارف باللہ حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم بامقام مسجد اختر نزد سندھ بلو سوسائٹی گلستانی جوہر بلاک 12 کراچی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنائے۔ جتنے حاجی صاحبان گئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کا حج قبول فرمائے، ان کو خیر سے رکھیں، خیر سے واپس لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت کسی کو محروم نہ فرمائے۔ مبارک راتیں 10 پوری ہو گئیں ماشاءاللہ، اور ظاہری بات ہے کچھ کر نہیں سکے تو کم از کم اللہ سے معافی تو مانگ لیں کہ اللہ ہم کچھ نہیں کر سکے، اور گناہ کو گناہ سمجھیں۔ یہ قربانی جو ہے سال میں 2-3 دن میں کرنی ہوتی ہے، لیکن ایک قربانی اور بھی ہے جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، وہ ہے نفس کی قربانی۔ یعنی یہ تو قربانی جس پر واجب ہے وہ کرے گا نا، لیکن یہ جو قربانی ہے نفس کی، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتوں کی اطاعت نہ کرنا، اپنی حرام خواہشات کو ذبح کر دینا۔ اب تک جتنے گناہ کیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، نئی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ قربانی کا عمل آج کے دن، کل، پرسوں اگر کوئی 10 لاکھ خرچہ کر لے اور قربانی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو اسے 10 لاکھ قبول نہیں ہے۔ آج کے دن، کل، پرسوں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا عمل جو ہے وہ خون بہانا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اس کی یاد، اس کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، ان کا یہ بیان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجاز مقدس کی طرف ہجرت، حکم ہوا کہ اب ملک شام سے ہجرت کیجیے۔ آپ اپنی بیوی اور بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز مقدس مکہ شریف کے لگ دگ پہاڑوں کے درمیان اور صفا مروہ کے درمیان ان کو چھوڑ کر شام واپس چلے جائیے۔ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، آج دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت، کیا اللہ کی بڑی نشانی کی، ہر ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے۔ لیکن ذہن میں تصور کریں، چھوٹا سا گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ذہن میں تصور کریں، اور پوری دنیا چلی آ رہی ہے وہاں، کوئی جا نہیں سکتا۔ یہ 2 گاڑیاں ہیں، وہاں سے ہٹوا دیجئے، لوگوں کو مشکل ہوگی۔ AEL 207 کورولا، AEL 207 کورولا اور BNV 371 ویگنر، AEL 207 کورولا اور BNV 371 ویگنر کو ہٹا دیجیے گا وہاں سے، جزاک اللہ۔ دودھ پیتا چھوٹا بچہ اور اس کی ماں کو ایسے لگ دگ جنگل اور میدان میں چھوڑا جہاں اس زمانے میں بھیڑیے بھی بہت زیادہ تھے۔ مائی ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم، مجھے اور ایک چھوٹے بچے کو تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کیا خدا کے حکم سے جا رہے ہو یا اپنی طبیعت سے؟ فرمایا نہیں، اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں۔ مائی ہاجرہ نے جواب دیا، وہ صحابیہ تھیں، پیغمبر کی بیوی جو ایمان لائے تو وہ صحابیہ ہے، ان کا ایمان دیکھو۔ فرماتی ہیں کہ اللہ ہمیں پھر ضائع نہیں کرے گا، جب آپ وہی الہی سے آپ جا رہے ہیں تو خدا ہماری حفاظت اور پرورش کے لیے کافی ہے۔ اب دیکھو 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے صدقے میں ایک بچہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگے، رب حبلی من الصالحین۔ جس کو اولاد نہ ہوتی ہو، اگر صبح و شام نماز کے بعد 21 بار پڑھ لے یہ رب حبلی من الصالحین، اللہ اسے اولاد کی نعمت سے نوازیں گے اپنی رحمت سے۔ رب حبلی من الصالحین چلو لکھا ہی ہوا ہے۔ آج بھی جس کی اولاد نہ ہوتی ہو یہ آیت پڑھے پوچھ کر، رب حبلی من الصالحین۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو بشارت دی، ایک بچہ دیا جس کا نام اسماعیل ہے، جو بڑا ہی برداشت کرنے والا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی جناب۔ جب اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہوئے
اور بعض روایت میں جب بالغ ہو گئے اور اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے لگے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 رات خواب دیکھا، اور سب آگے لکھا ہوا ہے 3 رات مسلسل خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ چونکہ نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے لہذا اپنے بیٹے سے مشورہ لیا۔ مشورہ اس لیے نہیں لیا کہ اللہ کے خلاف چلیں، اس لیے لیا کہ ذرا بیٹے کو دیکھیں اس کا ایمان کیسا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کیا، اے میرے ابا جان، خدا نے جو آپ کو حکم دیا وہ کر گزریے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے کہا، ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اس جملے پر بھی بڑی تقریر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اب میں صبر کرنے والا ہوں، دعویٰ نہیں کیا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ مفسر لکھتے ہیں کہ 13 سال کے اس بچے کو اللہ نے کیا علم عطا فرمایا کہ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، ورنہ شبہ کرتے کہ یہ خواب وہ آپ کی باتیں ہیں، فرشتہ تو کوئی وہی نہیں لایا۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چونکہ آئندہ نبوت ملنے والی تھی، جب عرض کیا یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، بڑھاپے کی اکلوتی اولاد ایک ہی بیٹا، اس وقت تک اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، 86 سال کی عمر کے بڑھاپے میں بچہ پیدا ہو اور وہ 13 سال کا ہو جائے، کوئی اولاد نہ ہو، اس کے لیے کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ فوراً اس حکم الہی پر عمل کر لیجئے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جواب نہایت تواضع کا ہے، انتہائی بندگی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ مجھے صابر کرنے والا پائیں گے، یہ عرض کیا کہ آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے، یعنی دنیا میں اور لوگوں نے بھی صبر کیا، ان صبر کرنے والوں میں سے اتنا میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ مفسرین خاص کر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد دنیا کی بڑی تفسیر عربی زبان کی روح المانی میں فرماتے ہیں، اس جواب میں تواضع ہے، دعویٰ اور اکڑ نہیں ہے کہ میں بڑا صبر کرنے والا ہوں، بلکہ کتنے صبر کرنے والے اللہ کے پیارے گزرے ہیں، ان میں سے ایک میں بھی شامل ہو جاؤں۔ آج ہم اور آپ آپس میں کہتے ہیں نا کہ بھئی صبر کریں، انتقال ہو یا گھاٹا ہو، کوئی بھی بات ہو تو کہتے ہیں بھئی صبر کرو، لیکن ہمیں علماء سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، 2 جگہ اور بھی جگہ ہے، یہ صبر کا مطلب کیا ہے؟ جیسے تغرا لگا لیا ان اللہ مع الصابرین، اس کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1 یہی تفسیر روح المانی بڑی، یہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ دیے کے اندر تیل ڈال سکتے ہیں، چاندنی راتوں میں پڑھا کرتے تھے، بہت غریب تھے۔ اس کے بعد جب اللہ نے تفسیر لکھائی تو بڑے بڑے شہزادے گھوڑوں پر بیٹھ کر آتے تھے باتیں دین کی پوچھنے کے لیے۔ آج ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں قربانی کس پر ہے، کیا سا جانور ہونا چاہیے، جبکہ اللہ فرما رہے الرحمن فصل بہ خبیرہ، رحمان کی خبر پوچھنی ہے باخبر سے پوچھو۔ ان اللہ مع الصابرین کی پہلی تفسیر ہے الصبر فی المصیبہ، شکایت نہ کریں، یہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ گھاٹا کیوں ہو گیا، یہ دوسروں کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، میرا ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا، یہ اللہ پر اعتراض ہو جاتا ہے۔ اور پہلی تفسیر ہے کہ شکایت نہ کریں، الصبر علی الطاعۃ، اطاعت کر کے صبر کریں۔ اطاعت کرنے میں مشکل ہوتی ہے نا، فجر کی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، وراثت دینا ہے، بڑی بڑی قربانیاں کر لیں گے، وی آئی پی پیکیج میں حج عمرہ کر لیں گے، لیکن والد یا والدہ کے انتقال کے بعد وراثت نہیں دیں گے۔ اب بچپن سے ہمیں پڑھائی نہیں گیا یہ اسکول کالج یونیورسٹی میں، اب جب یہ بات سنتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں، کیا اتنا جانور ذبح کرنا، اتنے پیسے ہو جائیں، غربت دور ہو جائے، اب تجھے دماغ میں بوزا بھرا ہوا ہے، حکم کس کا ہے بیوقوف؟ تجھے بڑی ہمدردی ہے تو 365 دن کیوں، تم تو قربانی کرتے نہیں ہو، تو 365 دن تم گوشت کیوں کھاتے ہو، مرغی کیوں کھاتے ہو، سبزی کیوں کھاتے ہو، ڈرائی فروٹ کیوں کھاتے ہو، فریش فروٹ کیوں کھاتے ہو، یہ بھی پیسے بچاؤ نا، یہ بھی تو چیزیں مہنگی، مچھلی کیوں کھاتے ہو؟ اللہ سے بغاوت ہے
یاد رکھنا اگر یہ توبہ نہ کرے لوگ ان کا خاتمہ بھی برا ہو جاتا ہے. جو یہ اللہ پر اعتراض ہے. کتیا بچے دیتی ہے 8-8 10-10 6-6 7-7 ریوڑ کہاں ہے؟ آپ مجھ سے آج بدھ ہے جمعرات جمعہ ہفتے کے دن آپ مجھ سے ریوڑ کا پتہ کرنا, میں آپ کو ریوڑ کا پتہ بتا دوں گا. اللہ سے نعوذ باللہ بغاوت. ارے بیوقوف, آخری حج میں 1 لاکھ جانور ذبح ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ فلانا غریب ہے فلانا غریب ہے. ارے آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں, وہ تو بے ہوش ہو جاتے تھے بھوک کی وجہ سے. یہ تو نہیں فرمایا. جانور کس نے پیدا کیے؟ حکم کس کا ہے؟ اور قربانی بھی گوشت کی نیت سے نہیں کرنی چاہیے, ورنہ گوشت تو مل جائے گا, اللہ نہیں ملیں گے. سب سے زیادہ عمل خون بہانا ہے, جس پر قربانی واجب نہیں ہے. واجب نہیں ہے. الصبر علی الطاعۃ, اطاعت کر کے صبر کریں. اطاعت میں پتہ نہیں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں, 2 گھنٹے بھی لگ جائیں تو کم ہے. تیسری تفسیر الصبر عن المعصیہ, گناہ نہ کر کے صبر کریں. گناہ نہ کر کے صبر کریں. میرے دوستو, جنگل میں صرف لومڑیاں نہیں ہوتی, شیر بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو خوش کرنے کی فکر کرتا ہے وہ مخلوق کی اکثریت سے گھبراتا نہیں. کیسا پیارا جملہ ہے کہ آپ مجھے صابرین میں انشاءاللہ پائیں گے. یہ نہیں فرمایا میں صبر کرنے والا ہوں. اب ایک طرف 90 سالہ پیر ضعیف, جس کی دعائے سحر تہجد کے وقت کی دعا کے بعد خاندان نبوت کا چشم و چراغ عطا ہوا تھا, جس کو وہ تمام دنیا سے زیادہ محبوب رکھتا تھا, اب اسی محبوب کے قتل کے لیے اس کی آستینیں چڑھی ہوئی ہیں, ہاتھ میں چھری ہے. دوسری طرف بیٹا ہے جس نے بچپن سے آج تک باپ کی محبت آمیز نگاہوں کو گود میں پرورش پائی, باپ کی محبت آمیز نگاہوں کی گود میں پرورش پائی. اب باپ بھی ہی ان کے پر ہاتھ کا قاتل نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی میں یہ پورا واقعہ اور تفصیل سے لکھا ہوا ہے. جب اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے, یہ کفر کا خیال اس کو آئے گا جو مسلمان ہے, کافر کو خیال نہیں آئے گا. زانی کو زنا کا خیال نہیں آئے گا, جو نہیں کرتا اس کو خیال آئے گا. یہ یاد رکھیے گا, جو عمل کرتا ہے نیکی کرتا ہے تو اس کو خزانہ مل جاتا ہے جو ہم دیکھتے نہیں ہیں, لیکن اس کے سامنے سب کچھ ہیچ ہے اللہ کی عطا پر. تو اب حملے بھی تو ایسے ہی ہوں گے. تو جو گناہوں کے خیالات, فیس بک یوٹیوب کی جو گندگیاں اب تک دیکھی, اس خیالات کے بجائے یہ خیالات سوچیں کہ میں سنتا تھا کہ طائف کا میدان جو ہے مکہ شریف سے تھوڑا آگے ہے. وزٹ ویزا تھا اس وقت, سختیاں تھی, وزٹ ویزا تھا. تو طائف جب گئے تو میں نے پوچھا کہاں ہے طائف؟ کہا ابھی آپ دیکھ نہیں سکتے, گاڑی میں بیٹھے میں, بہت اوپر ہے طائف. جب آدھے راستے پر ہم پہنچے ٹھنڈک شروع ہو گئی, گرمی میں ٹھنڈک شروع, اتنا اوپر ہے وہ. یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اوپر تشریف لے گئے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے, اور پتھروں کی بارش ملی, خون مبارک بہ رہا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. احد کے میدان میں 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جنازے چلے آ رہے ہیں, یہ سوچنا چاہیے. اور ہم اپنی حرام خواہشات کا جنازہ نہیں نکالتے. ہر عید پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو ضرور بیان کرتا ہوں کہ لڑائی جھگڑے, ماں باپ سے ملنا نہیں, بھائی بہنوں سے ملنا نہیں, بات چیت بند. دوست گھر آ سکتے ہیں, بھائی گھر نہیں آ سکتا. دوست گھر آ سکتے ہیں, والد گھر نہیں آ سکتا. دوست کی بیویاں آ سکتی ہیں, بہن اور ماں نہیں آ سکتی, اور جھکنے کے لیے تیار نہیں. یہ جو پیارے شیخ اللہ رب العجم فرما رہے ہیں تواضع, یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس پر حدیث پاک کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو تواضع اختیار کرے گا, جھگڑے ختم کرے گا, اپنی غلطی نہیں ہے تب بھی کہے گا بھائی ختم کرو, میری غلطی ہے, میں معافی چاہتا ہوں, آپ گھر تو آؤ بھائی. اس کو تواضع کہتے ہیں. غیبت نہ کرنا, نہ سننا, اور عاجزی, ان کی ساری تواضع جو اختیار کرے گا اللہ اسے بلندیاں عطا فرمائیں گے, اللہ بلندیاں عطا فرمائیں گے. اب حدیث پاک میں کہ اپنی نظر میں وہ چھوٹا ہوگا, لوگوں کی نظر میں بڑا ہوگا. من تکبر وضعہ اللہ, جو اکڑ دکھائے گا. اور پھر حد یہ کہ ہم مسلمان ایسے جاہل اور عقل کے اندھے جو قربانی کے خلاف بولتے ہیں, ان سے پوچھو تو میں اب جو دیکھیے شادیوں کے زمانے ہیں, آج قربانی کو فی الحال نہ گنیں آپ, سارے پاکستان میں کتنی مرغیاں کٹتی ہیں, اور جب سیزن ہوتا ہے شادیوں کا اندازہ لگاؤ تو کیوں مرغیاں کاٹتے ہیں؟ اس کی وجہ سے مہنگی ہو گئی ہیں مرغیاں. اللہ تعالیٰ کو غرض نہیں ہے کوئی اگر نہ کرے قربانی نہ کرے, بعد میں پتہ چلے گا کتنی, ایک خون کا قطرہ گرنے نہیں پاتا, اتنی نیکیاں ملتی ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. بڑا رحم آتا ہے ان کو, اپنے پر رحم نہیں آتا کہ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں. جناب اللہ تعالیٰ کے فرشتے, فضائے آسمانی,
عالم کائنات یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ رہے ہیں اور انگشت بدندہ ہیں کہ دفتن عالم قدس سے آواز آتی ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیک بندوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین فدیناہ بذبح عظیم، یہ یقیناً یہ کھلا امتحان تھا، بند کرنا پنکھا، اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا۔ اے ابراہیم تم عظیم الشان امتحان میں پاس ہو گئے۔ کاش کہ ہم کسی عالم سے رجوع کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے امتحانات ہوئے تھے اور سب امتحان میں کامیاب ہوئے۔ یہ نصیحت ہے، ہر امتحان نصیحت ہے کہ اللہ کے حکم پر کس طرح چلنا چاہیے۔ اور اتنا اس کا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور تقریباً 8-10 دن میں یہ بیانات ہو چکے ہیں کہ بھائی کتنا اللہ اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں، جانور کے کھر تک تولے جائیں گے، اتنا انعام ہے۔ اور اللہ کا احسان ہے جس رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا بھیج دیا، لیکن چھری تو انہوں نے چلا لی تھی نا۔ چھری تکبیر تشریح کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پیتل کا ٹکڑا لگا دیا اور مہنڈا آ گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ جناب آپ دیکھیے کس انداز دیکھیں، حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہوئے آ رہے ہیں اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جناب اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام تعریف اللہ آپ کی ہے، روئے نہیں کہ ہائے ہائے میری قربانی رک گئی۔ اب یہ کلمات آدمی سوچے کتنے مبارک ہیں یہ، اور اللہ کی شان دیکھیں۔ آپ دل سے فیصلہ کریں، صرف ایک بار پڑھنے میں مزہ آتا ہے نہیں آتا؟ آتا ہے مزہ نہیں آتا؟ اب گھر کی خواتین ہم نے تو پرچے بھی بہت تقسیم کیے جمعرات کو اور جمعے کو، تاکہ گھر میں خواتین بھی اس کو پڑھیں۔ ہم تھوڑی بڑی آواز سے کہیں گے، اور پھر نماز کے بعد اب 13 کو عصر کو بعد پھر خاموشی، مزہ آ رہا ہے لیکن کیونکہ حکم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسی ہے؟ رمضان شریف میں سامنے سامان رکھا ہوا ہے، حلال نعمت ہے، 15 گھنٹے حلال نعمت کو روک دیا۔ بہت عجیب و غریب مضمون ہے یہ، 15 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت جو حلال ہے، کھانا پینا ہو، بیوی ہو، حلال نعمت ہے، لیکن اللہ کے حکم پر 15 گھنٹے رک گئے۔ جب اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہر مسلمان کو، روزے دار کو، کہ وہ اس وقت روزہ سامان کھا سکتا ہے، نہیں کھا سکتا، حلال نعمت بڑا عجیب و غریب مضمون ہے۔ جب حلال نعمت 15 گھنٹے ہم نے اللہ کے حکم پر نہیں لی تو حرام چھوڑنا تو اور آسان ہے۔ جب اللہ نے ہمیں صلاحیت دی 29-30 روزے، بہت عجیب بات ہے، اللہ دل میں اتار دے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ہمیں دی ہے کہ اللہ کے حکم پر ہم 15، بیلجیم میں 22 گھنٹے کا روزہ اللہ کے عشاق رکھتے، اب تو پھر حرام چھوڑنے میں کتنا آسانی ہے۔ اسی طرح چھری پھیر دی تو حرام خواہشات بھی آج چھری پھیر دینا، جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی تو یہ قربانی کرے تاکہ اللہ کی دوستی ہمیں ملے، جو آیت مبارکہ پڑھی تھی ان اولیاءہ الا المتقون، ہمارا کوئی دوست کوئی ولی نہیں سوائے وہ جو تقوی سے رہتے ہیں، اور تقوی نام ہے کف النفس عن الہوی، گناہ کے خیالات ہے عمل نہ کرے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ یہ کیا ابھی گھر میں ناشتہ کرنے جائیں گے خیر و عافیت سے تو نام محرم بیٹھی ہوئی ہیں، حرام کام۔ کتنا عید کے دن عیدگاہ میں کتنا انعام ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے، جا کے نام محرم کو دیکھ لیا، اخبار پڑھ لیا، گندی اخبار پڑھ لیا، فیس بک یوٹیوب پر چلے گئے، جتنا نور کمایا تھا چلا گیا۔ اب بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ جی جتنا نور کمایا تھا چلا گیا، لیکن آگے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے اللہ سب معاف فرماتے ہیں، اپنا پیارا فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا گندا توبہ کرتا رہے گا، اللہ محبت فرمائیں گے۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ پیارے شیخ عجیب جملہ پیارے شیخ نے فرمایا کہ توبہ کے حمام میں توبہ کا غسل کر لو اور اس کے بعد آنسوؤں کا عطر لگا لو، اور رونا نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ابکو فإن لم تبکو فتباکوا، رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لو۔ کتنا آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہمارے لیے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام پہنچا دیا، رو، حکم دے رہے ہیں، رو، اب حکم دے رہے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
اب کیا کریں؟ ہاں اگر رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لو. ماں باپ سے لڑے ہوئے، اللہ معاف فرمائے، پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کے ستانے والے کو حدیث پا گیا موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں انتقام نہ لیا جائے. کیسے سفید داڑھی والے یا بڑی عمر والے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ اولاد بات نہیں کرتی، مہینوں ہو گئے بات ہی نہیں کرتے، فون ہی نہیں اٹھاتے، ملنے ہی نہیں آتے. میں بیمار 2 مہینے پڑا تھا، بیٹا آیا ہی نہیں. کیوں؟ یہ فیس بک یوٹیوب کی لعنتیں ہیں کہ نامحرم کو دیکھتے ہی بد دعا لگ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب عقل کہاں آئے گی؟ کہاں ماں باپ کے حقوق اس کو یاد رہیں گے جناب؟ اللہ اکبر. اے ابراہیم تم عظیم الشان امتحان میں پاس ہو گئے. جناب معمولی امتحان کا پرچہ نہیں تھا، لہذا سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک موٹا تازہ دمبا لیے کھڑے ہیں. یہ ذبیحہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھیجا جب وہ اللہ کے راستے میں خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن میں چھری رکھ رہے تھے. اب حضرت والا فرمایا میرا شعر سنو، بہت پرانا. یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا. غور سے سنیے، درد دل کی آواز ہے. یہ نقشہ جو آپ نے سنا اس کا اختر نے ترجمہ کیا ہے. یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا، اللہ کا عشق. لڑکا لڑکی اور یہ عشق تو حرام ہے، عذاب الہی ہے. ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے لا یموت فیہا ولا یحیا. جو گندی فلموں میں پڑے رہتے ہیں ان کی زندگی دوزخ جیسی ہو جاتی ہے، نہ موت نہ حیات، ہر وقت بے چین ناپاک، ہر وقت بے چین ناپاک. عید کا دن ہے، اللہ سے انعام لینے کا دن ہے اور ناچ گانا ہو رہا ہے، نام محرم ناچ رہی ہیں، موسیقی چل رہی ہے. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں ناراضگی کا معاملہ ہے. لیکن جوش بیوقوفی کا. یہ ہے عشق میں امتیاز کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر یعنی بیٹے کا. پدر سے اعجاز قلب و جگر کا، پسر سے اعجاز تسلیم، پدر یعنی والد صاحب سے اعجاز قلب و جگر کا. تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، اے اللہ تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے. معجزہ دکھایا جا رہا ہے کہ میرا پیغمبر ابراہیم کا دل و جگر تو دیکھو کہ میرے عشق میں کیا عمل کر رہا ہے. اللہ کے سامنے جان مال آبرو کی قیمت لگانے والا یہ تو کہ قربانی نہ کرے، جان مال بچا لے، کہ اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا. جناب یہ سورہ صافات آیت نمبر 113 معرف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ 460. مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے فلما اسلم وتلہ للجبین. چنانچہ وہ عجیب منظر تھا جب دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا. سامنے جب ذبح کرنے والے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا آپ کے دل میں بابا کی محبت نہ آ جائے تو مجھے پیشانی کے بغیر لٹا دیجئے. فلما اسلم، بس جب دونوں جھک گئے. اسلم کے معنی ہے جھک جانا، مطیع ہو جانا، فرما بردار ہو جانا. مطلب یہ کہ جب وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، یعنی باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا اور بیٹے نے ذبح ہو جانے کا ارادہ کیا. یہاں لما جب کا لفظ استعمال کیا گیا لیکن اس کا جواب مذکور نہیں ہے، یعنی آگے یہ نہیں بتایا گیا کہ جب یہ واقعات پیش آ چکے تو کیا ہوا. اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باپ بیٹے کا اقدام فداکاری اس قدر عجیب و غریب تھا کہ ان کے الفاظ کی پوری کیفیت کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. جناب شیخ العرب العجم فرماتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہوئے شیطان نے 3 مرتبہ بہکایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کان میں کہا تیرا ابا تجھ کو ذبح کرنے جا رہا ہے. آپ نے وہی الہی سے 7 کنکریاں ماری اور شیطان وہیں دفن ہو گیا. پھر دوسری جگہ 3 شیطان ہیں، بس تینوں جگہ ہی حاجی کو چنے کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے شیطان کی پٹائی کرنی پڑتی ہے. چنے سے کچھ بڑی سنت ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی کنکری کے مارنے سے کیا ہوتا ہے، یہ بیچارے سنت کی عظمت سے بے خبر ہیں. ایسے لوگوں کو پیارے شیخ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیتلی اور جوتے سے شیطان کی پٹائی کر رہے ہیں. جناب چائے کا عاشق ہاتھ میں کیتلی لیے شیطان کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور اپنی پرانی پشاوری چپل سے دے دنا دن پیٹ رہا ہے اور عرب کی پولیس ہنس رہی ہے کہ یہ کہاں کے بیوقوف آ گئے. شیطان کو اسی کنکری سے تکلیف ہوتی ہے جو سنت کے مطابق ہو. جناب آج تک کتنے برس گزر گئے، 1400 برس تو پکے ہی ہیں. اس سے پہلے آج تک منا کے 3 جب اس میں ایک اور بھی بات ہے اللہ تعالیٰ دل میں اتار دے. حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ بھاگی تھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. بڑا طویل بات ہے یہ کہ لیکن ہمیں یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں. سال میں ایک دفعہ بیان میں تھوڑا سن لیا لیکن پوری بات تو بیان میں ہو نہیں سکتی. لیکن اپنے گھر میں اس کی فکر نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تو فدا ہونے والے تھے ہی، لیکن یہود و نصارہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات فرما دے نا
یہود و نصارہ بھی کہتے تھے حق کا ایسا ہی ہو کر رہے گا. یہ بڑی خاص بات ہے، اللہ دل میں اتار دے. ابو جہل غزوہ بدر میں اس کے دوست پوچھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں؟ ادھر ادھر دیکھ کر ہیں تو حق پر. ابے جب حق پر ہے تو کیوں مردود ایسا کر رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا؟ کہ اصل میں چودراہٹ ہے نا، سردار ہوں میں. اس بدبخت کی جب گردن کاٹی جا رہی تھی، 2 بچے تھے جنہوں نے گرایا تھا، جب گردن کٹتی تھی یہاں سے، یہ بدبخت کہتا ہے مجھے کندھوں کے پاس سے گردن کاٹو تاکہ آپ ہم تو ادب سے نام لیں گے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گردنیں آئیں تو نعوذ باللہ میری گردن اونچی ہو. ابو لہب تو سج گئے چچا تھے نا، سگے چچا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اپنی بہترین باندی کو آزاد کر دیا تھا. یہی دشمن بن گئے. کیوں؟ اعلان نبوت کا تھا. اور ابو لہب سود پر پیسے دیتا تھا، تو جب کلمہ پڑھے گا تو سود تو ختم. ابو جہل کلمہ پڑھے گا، سرداری ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سردار کون ہے؟ سید الانبیاء ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب کی نقل کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آج بڑا لوگ تعریف کرتے ہیں، خدا کی قسم اس وقت 1.25 گھنٹے سے اوپر کا مضمون ہے قربانی کے بارے میں، جو کہتے ہیں کہ قربانی کی ضرورت کیا، نعوذ باللہ تو نے جانور پیدا کیے. لیکن بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ جس وقت چھری چلتی ہے نا، پورے دنیا میں یہود و نصارہ ہندوؤں تک کا چرخہ چلتا ہے. آپ سوچو ذرا کہ حکم کس کا ہے، اور یہ پیسوں کے جوڑ باقی میں لگے ہوئے ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو حکم ہوتا تھا آگے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. اور یہ پھر دوسروں کو فونے کرتے ہیں بھکاری کہ ہم نے قربانی نہیں کی، پیسہ ہوتے ہوئے ذرا کچھ گوشت بیچنا نا. یہ گوشت بھی تو کیوں کھاتا ہے تو بھائی؟ جو اللہ نے حکم کر دیا، بڑے بڑے مگر مچھ، بڑے بڑے شارک مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کھا جاتی ہیں، ان کو بھی ختم کرو. شکرا اور باز جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو شکار کر لیتا ہے، وہ بھی پکڑو پھر اس کو. جس نے عقل لڑائی، اگر عقل سے اللہ ملتے نا تو افلاطون، فارابی، ارسطو یہ سب مسلمان ہوتے، نعوذ باللہ. ابو جہل صادق امین کہہ رہا ہے، لیکن اکڑ انسان کو آج بھی یہ ہے کہ حق یہ ہے کہ گناہ کر کے اللہ کو اپنے سے دور نہ کرے. ہمارے ساتھی بھائی نئے نئے لوگ ہوں گے، فوٹوگرافی کا خیال رکھیں، جو ساتھی ہوتے ہیں ایسی فکر کریں کہ حرام کام کوئی نہ کرنے پائے. تو میں عرض کر رہا تھا، اب دیکھیے عتبہ جو تھا ابو جہل کا بیٹا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں جو گستاخی کی نا، اور جو جملے استعمال کیے ہم نقل بھی نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف پہنچی کہ اے اللہ تو اپنا کوئی کتا اس پر مسلط فرما دے. غور سے سننے کی بات ہے دوستوں، اے اللہ اپنے عذاب کا کتا اس پہ مسلط فرما دیں. عتبہ کی حالت خراب ہے، ابو جہل کا بیٹا. اور تو پریشان کیوں ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دیے ہو کر رہے گا. بس اتنا دل میں اتر جائے نا، ہم تو مسلمان ہیں. مسلمان کا مطلب ہے مسلسل مان. آپ کنڈر گارڈن سے اسکول، اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی، یونیورسٹی سے بڑی انسٹیٹیوٹ، اور زیادہ تر گھروں میں رشتہ داروں میں زیادہ تر دین کہاں سکھایا جاتا ہے؟ کہاں ماں باپ کے بارے میں سکھایا جاتا ہے؟ قربانی کے بارے میں کہاں سکھایا جاتا ہے؟ قرآن پاک صحیح پڑھنا فرض ہے کہ ہمارے الفاظ ایسے ادا ہوں مخارج کہ ترجمہ غلط نہ ہو جائے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. مال اور اولاد قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، جو قلب سلیم لے کر آئے گا. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قاف اگر یہاں سے ادا کیا قلب یعنی دل، اگر یہاں سے ادا کیا اس کا مطلب کتا، قلب کا مطلب کتا. بتائیں ترجمہ کیسا ہوگا؟ اللہ ناراض نہیں ہوں گے کہ گانے تو بڑے اچھے طریقے سے گاتے ہو، انگریزی گٹ بٹ، چائنیز گٹ بٹ، اور رب کا کلام سمجھ میں نہیں آ رہا، جبکہ اس کو پڑھنا تجوید کے ساتھ فرض ہے، ورنہ ترجمے غلط ہو جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین. الحمد ہا یہاں سے ادا کیا، تمام تعریف اللہ کی ہے. اگر کا الحمد، نعوذ باللہ سارے نقائص اللہ کے لیے ہیں. عتبہ کی حالت خراب ہے، بار بار چیخیں مارتا ہے. تجھے کیا ہوا ہے؟ تو پاگل ہے کیا پاگل کی بات ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دی ایسا ہی ہوگا. کہیں گئے، قافلہ ساتھ میں تھا، حالت اس کی خراب ہے. تو کہا تم فکر مت کرو، ابھی جب ہم سوئیں گے نا تو ہم بیچ میں رکھیں گے، آس پاس ہم لوگ ہوں گے، تمہارے پر کچھ کیا ہوگا؟ کہا نہیں، وہ شیر کا معاملہ ہے ہی، ایسا ہی مسئلہ ہوگا. آخر سب سو گئے. اللہ اللہ ہے. شیر آیا چپکے گھوڑے کی طرح بھاگتا ہوا نہیں آیا، ٹکا ٹک کرتا ہوا، سب کو سونگا. عتبہ کو چیر پھاڑ کے برابر کر دیا. جب آخری سانس تھی تو عتبہ کہتا تھا کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ہم تو ادب سے نام لیں گے. دیکھو ایسا ہی ہوا نا میرا حشر. شیر نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا،
عتبہ کو چیر پھاڑ کے برابر کر دیا. اب بعض لوگ بیچارے سادے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عتبہ ایمان لے آیا کیونکہ اس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا. یہ یاد رکھیے گا. اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی چچا تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی چچا تھے، اور کیا کہتے تھے؟ ہمارے سردار، اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابو لہب کیا کرتا تھا؟ بھتیجے. اور ایسا ستایا کہ دیکھیے قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے. لیکن تبت یدا ابی لہب میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، ورنہ کفار کہتے ہیں اپنے چچا کو بد دعا دے رہا ہے، پھر ان کا خاندان ایمان ہی نہیں لاتا. کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ناولوں میں گھسے ہوئے ہیں، فیس بک یوٹیوب میں گھسے ہوئے ہیں، ویڈیو گیم کارٹون حرام میں گھسے ہوئے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے کسی چیز کا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کیسی ستائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو مبارک نکل آئے. ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس زندگی میں جا کر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اور جب اللہ کے حکم کے سامنے کیا گوارا نہیں ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہے. یہاں اس قربانی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ چھری تو چل گئی تھی نا، پیتل کا ٹکڑا تو بعد میں آیا. تو سب سے بڑی قربانی کا معاملہ ہے، اور یہ سال میں ایک بار. اور حرام خواہشات کی قربانی روزانہ. ابھی دل چاہتا ہے گھر میں جا کر بھابھی کے ہاتھ سے ناشتہ کھاؤں گا، حرام کام کروں گا. ثواب تو دیکھ لیں. اور پھر قربانی پہ کھڑا ہونا چاہیے. تو کیا عورتوں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے؟ آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، مستیاں ہو رہی ہیں، ہمیں اس کی فکر بھی نہیں، اللہ معاف فرمائے کہ کیا ہو رہا ہے. تو جناب بلاخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے. 13 سال کے تھے، تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچائیے. ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھینٹیں پڑیں تو میرا ثواب گھٹ جائے. اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھیں گی تو انہیں غم زیادہ ہوگا. اور اپنی چھری بھی ابا جان تیز کر لیجئے، اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیریے گا تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے. اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجیے گا. اور اگر آپ میری قمیص والدہ کے پاس لے جانا چاہیں تو لے جائیں، شاید اس سے انہیں کچھ تسلی ہو جائے. لاڈلے بیٹے کی زبان سے یہ سب الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب یہ دیتے ہیں بیٹے تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو. تفسیر مظہری میں بھی لکھا ہے یہ واقعہ. یہ کہہ کر انہوں نے بیٹے کو بوسہ دیا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور انہیں باندھا، اوندھے منہ زمین پہ لٹا دیا. اس طرح لٹانے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سیدھا لٹایا تھا، لیکن جب چھری چلانے لگے تو بار بار چلانے کے باوجود گلا کٹتا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیتل کا ایک ٹکڑا بیچ میں حائل کر دیا تھا. اس موقع پر بیٹے نے خود یہ فرمائش کی کہ ابا جان مجھے چہرے کے بل کروٹ سے لٹا دیجئے، اس لیے کہ جب آپ کو میرا چہرہ نظر آتا ہے تو شفقت پدری جوش مارنے لگتی ہے اور گلا پورا کٹ نہیں پاتا. اس کے علاوہ چھری مجھے نظر آتی ہے تو مجھے بھی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں لٹا کر چھری چلانے شروع کر دی تھی. جناب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کو بہت بڑا امتحان فرمایا. بیٹے کو چھری کے نیچے لٹانا کوئی معمولی نہیں کام. دراصل حق تعالیٰ کی اہل دنیا کو دکھانا تھا کہ ہمارے عاشقین ہماری محبت میں کیا کیا کرتے ہیں. جیسے ابھی عرض کیا نا، عتبہ کافر ہو کر، اور اس کا یقین تھا، کافر ہو کر اس کا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. اب مسلمان تو کوئی ایسا بول نہیں سکتا جملہ کہ اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے. جب سچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پاک تو وہی الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا نا. محمد کا اللہ بس اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا اللہ بس اللہ ہے، باقی سب بے راہ ہے. آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خزانے آئے کسرا کے اور سارے خزانے خالی ہوئے ہیں. فرمایا کہ کوئی چیز مجھے کم نظر آتی ہے. صحابی نے عرض کیا کہ اب میں ایسا کر سکتا ہوں کہ امانت میں خیانت کو؟ نہیں 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 نہیں، آپ کمال کرتے ہو، آپ کی بات تھوڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سراقہ موجود تھا اس وقت جب وہ سراقہ جو 100 اونٹ کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگانے گیا تھا، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پایا اس کا سواری دھس گئی، پھر دھس گئی. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے اس نے معافی مانگی. آپ فرمایا کہ اے سراقہ کو بلاؤ یہاں. سراقہ آئے رضی اللہ عنہ. اے سراقہ تمہیں یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسرا کہ بیگمات کے کنگن ہمارے قبضے میں ہوں گے.
آج یہ علاقہ فتح ہو گیا ہے، میں اس میں کچھ پاتا نہیں ہوں. پھر اس زمانے کے بورے تھے، جب جھاڑا گیا کنگن نیچے آ کر گرے. ایسا ایمان اور یقین. صحابہ جیسا تو ہمارا ایمان یقین نہیں ہو سکتا، لیکن اطاعت تو ہو سکتی ہے نا، کہ اللہ نے جو حکم کر دیا لبیک اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو. یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے. تقوی اللہ کی دوستی ہر مسلمان پر فرض ہے. اور تقوی نام ہے کف النفسی عن الہوا، گناہ کے خیالات آئیں عمل نہ کریں. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے ابو ذر، 3 قسم کے لوگوں کو 4 قسم کا عذاب ہوگا. عذاب نمبر 1، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ فرمائیں گے. ولا ینظر الیہم، اللہ تعالیٰ شفقت سے دیکھیں گے نہیں. ولا یزکیہم، اس کو اپنے گناہ چھوڑنے کی اصلاح کی فکر نہیں ہوگی. ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب اس کو دیا جائے گا. دردناک عذاب کی وعید کبیرہ پر ہوتی ہے، صغیرہ پر نہیں ہوتی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 لوگ کون؟ فرمایا ایک مرد جو ٹخنا چھپاتا ہے کھڑے اور چلنے کی حالت میں، بخاری شریف حدیث پاک ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، چاہے احرام ہو، چاہے جبہ ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے پائجامہ ہو، چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنا چھپانا حرام ہے، اتنا ایسا آگ میں جلے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اور مسلم شریف کی حدیث پاک 4 عذاب 3 کن لوگوں پر آئیں گے. نمبر 1 ٹخنا چھپانے والا، نمبر 2 جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا، نمبر 3 احسان کر کے جھٹلانے والا. اب فیصلہ آپ خود کر لیں. آپ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، آپ کی اس وقت حالت ایسی ہے، آپ بستی سے دور کسی ویرانے میں اپنا گھر بنا لیں، لیکن گھبرانا نہیں. آپ کا انتقال جب ہوگا تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ایک جماعت آئے گی جو آپ کو غسل دے گی، کفنائے گی اور دفنائے گی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کر کے تشریف لے گئے. اللہ سے دعا کریں اللہ میرے دل میں یہ باتیں اتار دیں، کیونکہ اگر مجھے نہیں پتا اخبار وغیرہ آج کا، لیکن جب بھی اخبار آتا ہے فرض کریں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی ملٹی نیشنل کمپنی کو آفر جاب کی کر رہے ہیں، یہ MBA چاہیے، یہ TA ملے گا، یہ تنخواہ، یہ اس کو گھر دیں گے، یہ دیں گے. جس کو جاب کی ضرورت ہے وہ جائے گا، کیونکہ جنگ اخبار میں اخبار کوئی نہیں پڑھتا الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، دیکھتا بھی نہیں ہوں شکل الحمدللہ. جنگ یا ڈان یا کسی میں بھی آئے یہ خبر، جائے گا یا نہیں جائے گا؟ صحیح ہے، جائے گا نا. تو قرآن پاک کا کیا معاملہ ہے؟ شرعی پردے کا کیا معاملہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں بیان کر لیا، نماز پڑھ لی، داڑھی آ گیا، کام ہو گیا. یہ دین کا اتنا ایک ذرہ یہ دین کا ہے. مسلمان کا مطلب ہے مسلسل مان. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ویرانے میں تشریف لے گئے. انتقال کا وقت آیا، بیوی گھبرانے لگی کہ کوئی ہے ہی نہیں. کہا گھبراؤ مت، جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے جسم کو تھوڑا باہر لے آنا اور اپنے پردہ کر کے کھڑی رہنا، میرے بھائی آئیں گے اور وہ اس کی بکری کا بچہ یہ ہے اس کو ذبح کرو، میرے بھائی آئیں گے مجھے کفنائیں گے دفنائیں گے، گھبرانا مت. کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، حج کا موسم ہے نہیں، رمضان کا موسم ہے نہیں، اس ویرانے سے کون گزرے گا؟ فرمایا میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی آئے گا نہیں آئے گا. مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میرا آخری وقت ہے، اب میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، تم مجھے تھوڑا سا باہر کر لینا اور کھڑی ہو جانا. کہا سرتاج آپ جب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بس ٹھیک ہے. وہ جیسے مائی حاجرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا، تو اس وقت خانہ کعبہ میں کچھ تھا ہی نہیں، پہاڑ تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. یہاں شرعی پردے کا حکم تو سورہ احزاب میں، سورہ نور میں، ہم کیوں نہیں پتا کرتے؟ زبان سے ایسے جملے کہہ کے اللہ کے ناراضگی کیوں بول لیتے ہیں؟ پردہ دل کا ہونا چاہیے، آنکھ کا پردہ نہیں ہوتا، دل کا پردہ ہونا چاہیے. بھائی آپ اللہ کیا فرما رہے قرآن پاک میں، اور ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ دل کا پردہ ہونا چاہیے. کیا ایسے جملے کہہ کے اللہ کا عذاب خریدنا چاہتے ہیں؟ یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ یا اللہ یہ جو داڑھی، ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. چاول برابر کم کرنا، شیو کرنا حرام ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے. یا اللہ 24 گھنٹے میں آپ کو ناراض کر رہا ہوں، اے اللہ میں کمزور ہوں، میری مدد فرما. اے اللہ میں مخلوق سے ڈرتا ہوں، مخلوق کچھ نہیں کر سکتی. بیوی سے ڈرتا ہوں، بیوی کچھ نہیں کر سکتی. معاشرے سے ڈرتا ہوں، معاشرہ کچھ نہیں کر سکتا. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ بنانے کا تو آپ کا قرآن پاک میں حکم ہے، فاتبعونی، میری مدد فرما. آپ دیکھیں گے ایک دن یہ اللہ والا بنا ہوا ہوگا، کیونکہ اس نے گناہ کو گناہ سمجھا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ صرف ایک بات یہ نہیں ہے، سینکڑوں باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے کہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ کا حکم کیا ہے.
اللہ تعالیٰ کیا ہم سے چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، بیوی نے تھوڑا باہر جسم کو لائی اور کھڑی ہو گئی، وہاں گوشت تیار کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، اب وہ کھڑی ہے، اچانک گھوڑوں کی دور سے آواز آنے لگی. بس آپ دیکھیے 40 سال تک ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے کوئی جملہ کہا ہو، سب کا جملہ تھا آپ صادق اور امین ہیں، آپ جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے ابھی تکبیر تشریق کا سنائی نا کہ اللہ اکبر حضرت جبریل علیہ السلام کا جملہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ، اللہ اکبر وللہ الحمد اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ. یہ ایسی یادیں. اور شرعی پردے کا یہاں ایک غور کرنا، بات تو بیچ میں ادھر جا رہی ہے لیکن شرعی پردے کے بارے میں خیال رکھنا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ عنہ دوڑی تھی نا، صفا مروہ کے درمیان جو جگہ ہے جہاں گرین لائٹس ہیں، یہاں پر ہم کو دوڑنا ہے نا مردوں کو، صحیح ہے، یہ پتا ہے نا سب کو بھائی، ہم مردوں کو دوڑنا ہے نا، لیکن دوڑی تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ تھی، تو عورت کو دوڑنا چاہیے نا. عقل جو لڑاتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ ہے شرعی پردہ کہ عورتوں کا تیز چلنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ ان کا شرعی پردہ، ایسے بھاگیں گی شرعی پردے کا مسئلہ ہوگا. برقع اوپر ہوگا تو پنڈلی نظر آئے گی ان کی. دیکھیے ایک ایک بات کا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، جب مشین بنائے جاپان، ٹرن کی پروجیکٹ انسٹال کرے جاپنیز انجینئر، اور کانٹریکٹ پر 5 سال کا ایگریمنٹ ہو کہ 5 سال تک ہم آپ کو وارنٹی ہے آپ کی، اور آئل آپ ہمارا یوز کریں گے. پتا چلا آئل تو پہلوان کوٹ کا استعمال کر لیا، مشین فیل ہو گئی. جاپان کے انجینئر آئے کہ ہماری گارنٹی ختم، آپ نے آئل ہمارا یوز نہیں کیا. مشین بنائے اللہ اور بات مانے یہودیوں کی، بات مانے عیسائی نصارہ کی، بات مانے ہنود کی، اور حدیث پاک میں جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. پتا چلا صحابہ تشریف لا رہے ہیں وہاں سے، خاتون کو کھڑے ہوئے دیکھا کہ خیریت کیا معاملہ ہے؟ کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور کفنانہ کا. حضرت ابو ذر تو نہیں ہے؟ کہاں حضرت ابو ذر ہی تو ہے رضی اللہ عنہ. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو ذر کے لیے. اب سارا انتظام کیا ماشاءاللہ، تدفین بھی، پھر شرعی پردے کے ساتھ لے گئے مدینہ منورہ. دیکھیے ایمان، یہ ایمان کا ایک حصہ ہمارے پاس بھی ہے، کیونکہ اگر غیب کا علم ظاہر ہو جائے تو کافر ہی نہیں رہے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ فرماتے ہیں جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اس کو تلخ زندگی دی جائے گی، منہ پر کباب ہوگا، دل پر عذاب ہوگا. یہ اللہ کا اعلان ہے یہ. اور جو اللہ دوسری جگہ کیا فرما رہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو عمل صالح کرے، مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ کہ ایمان والا ہے. اللہ فرما رہے ضرور، اللہ کو ضرور کہنا ہی نہیں چاہیے. دیکھ اللہ فرما رہے تسلی کے لیے ضرور ہم اس کے بالطف زندگی عطا فرمائیں گے، بالطف زندگی عطا فرمائیں گے. یہ ایئر کنڈیشن ہماری کھال کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، دل کو نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بڑی عظیم قربانی یہ ہمیں سبق دلاتی ہے کہ جو حرام خواہشات ہیں اس کا ہم اشر کر لیں، یعنی اس کو ختم کر دیں اللہ کے حکم سے. اتقوا اللہ 400 مرتبہ زیادہ اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو، میرے دوست بنو. دیکھیے 40 سال کے بعد جب نبوت کا اعلان ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان کو دین پیش کریں، اب سب کو دین پیش کریں. کوئی صفا پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو یاد فرماتے ہیں، اتنی اطاعت نہیں، سب آ گئے. فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ایک ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ ہم بات آپ کی مان لیں گے کیونکہ آپ صادق ہیں، امین ہیں. تو سنیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور کلمے کی دعوت دیتا ہوں. پھر کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ پھر وہ برائیاں اور اعتراضات آج بھی اسی طرح ہے، آج بھی بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی کسی کا دل اللہ بدل دے اور گھر میں شرعی پردے کی بات کرے اور گھر میں مکس گیدرنگ کے بارے میں گناہ بتائے کتنے گناہ ہیں. تو بڑے مولویوں کی دکیانی سی بات ہیں، تم لوگ تو فنڈامنٹلسٹ ہو، ایکسٹریمسٹ ہو، ٹیررسٹ ہیں، ہم تو لبرل ہیں. لبرل کا مطلب کیا ہے؟ لبرل کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت نہ کریں. اللہ نے ہر ایک کو عقل سلیم، قلب سلیم دیا مسلمان ہونے کی وجہ سے، لیکن ہم اگر یہ فائدہ نہ اٹھائیں، اللہ کو ناراض کر کے جائیں تو کیا کام ہوگا؟ آپ دیکھیے ہم سب اسی شہر میں رہ رہے ہیں نا. جو سواری کا جانور ہے، اللہ میرے دل میں بات اتار دیں، جو سواری کا جانور ہے اس پر بیٹھ کر باتیں کرنا منع ہے کہ سواری جو ہے اس کو ممبر مت بناؤ، سواری کو ممبر مت بناؤ، نیچے اتر آؤ. کیا گائے سواری کا ممبر ہے؟ لیکن کس طرح دوڑانا، ذلیل حرکتیں، فوش حرکتیں کرنا، ساری رات جاگنا، کیمپ لگانا، اس میں لائٹنگ اور فوٹوگرافی، حرام کام،
صوفہ لگا ہوا ہے، آئس کریم فری میں چل رہی ہے، فوٹوگرافی کا حرام کام ہو رہا ہے، بچیاں رات کو 2-2 3-3 بجے، لڑکیاں عورتیں ہنسی مزاح ناچ گانا، یہ قربانی ہے؟ ارے بھائی حرام خواہشات کی قربانی کرنا فرض ہے، یعنی اس پر اللہ کے نافرمانی پہ عمل نہیں کرنا ہے، یہ ہے سبق۔ یہ سبق نہیں ہے کہ اللہ معاف فرمائے، نیت ہی اگر گوشت کی ہے تو ثواب کیا ملے گا؟ کس چیز کا ثواب ملے گا؟ کیوں گوشت کھانے کی نیت ہے، گوشت تو مل گیا۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، آپ جو پرانے ساتھی ہیں ان کو پتہ ہے میں کوئی اخبار نہیں پڑھتا، میں ڈائجسٹ کی باتیں بناتا ہوں۔ یہ اللہ نے ممبر اس لیے نہیں دیا کہ ڈائجسٹ کی باتیں بتائی جی، قرآن پاک احادیث مبارکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوتے ہوئے، اے ابو بکر، ابھی نیت بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، اے ابو بکر کالی رات کالا پتھر کالی چونٹی پتہ چلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ تو نہیں چلے گا۔ اے ابو بکر میری امت میں شرک خفی ریا اس طرح داخل ہو جائے گا، شرک خفی۔ اب جب کوئی کہے گا کہ آپ نے جو 1 کروڑ کا جانور لیا ہے، اے دوست قیامت کے دن اس کا اجر پہ مخلوق سے لینا، جس کے دکھانے کا میں تو ریا کرتا ہی نہیں ہوں۔ کیوں نہیں مانے گا؟ اس لیے کہ کالی رات کالا پتھر کالی چونٹی شرک خفی ہے، یہ ریا ہے، دکھلاوا ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے پیسہ نہیں دیا، اور اسی گھر کے اندر اسی خاندان کے اندر ماں باپ کمزور ہے پیسوں کے حساب سے، بھائی بہن ماموں چاچا کوئی بھی پہلے کو ان کا ہے، لیکن اس کے پھر فیس بک پر دینا، یوٹیوب پر دینا ساری رات، اور پہلے دن بتا دیا تھا، بلکہ 20-25 دن سے بتا رہا ہوں کہ یہ راتیں جو گزر گئیں، ہر رات شب قدر کے سے برابر ہے 1000 مہینے، 1000 مہینے رات میں، یعنی 9000 10,000 راتوں کا نور ہم نے اپنے طرف سے غلطی سے ایسا ہی الٹا سیدھا کر دیا۔ کیا حدیث پاک ہے اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اسے حیا چھین لیتی ہے؟ یہ حیا ہے؟ ناچ گانا، بے حیائی، عریانی، فحاشی، یہ حیا ہے؟ یہ راتوں کو جاگنا۔ اس دن ہم 4:45 بجے فجر کی نماز کے لیے 4 دن پہلے آ رہے تھے، تو ہمارے گھر کے آگے ہی تھوڑا آگے جب آئے تو دیکھا کہ خواتین اور مرد اور جانور ہنسی مزاح جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ اب میں واقعہ بتا رہا تھا، وقت بھی کم ہے، کہ ایک قربانی واجب نہیں تھی تو قربانی نہیں ہوئی۔ بچیوں نے کہا، گھر آئے تو بیوی نے سے کہا یہ بچیاں کیوں اس طرح رو رہی ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر ثانی رحمۃ اللہ علیہ جناب گھر تشریف لائے، کتنے خزانے تھے، لیکن حکومت کی پراپرٹی تھے، وہ ذاتی نہیں تھا معاملہ۔ آپ غمگین کیوں ہیں؟ بیگم صاحبہ بیٹیاں غمگین کیوں ہیں؟ کہ اصل میں پڑوس میں سب کے عید کے کپڑے بن گئے ہیں، بیٹیوں کے نہیں بنے، تو اس وجہ سے یہ غمزدہ ہیں۔ میں کیا کروں؟ میں خزانے کو خیانت تو نہیں کر سکتا، کرپشن اور لوٹ مار حرام، کیا اللہ کا عذاب آپ لوگوں خوش کر کے جملہ سننا، اللہ کا عذاب خریدوں؟ آپ اس وقت میری مدد کریں گے؟ پیار سے سمجھایا۔ اہلیہ نے کہا آپ ایسا کریں، وزیر خزانہ سے ایڈوانس سیلری لے لیں آپ۔ کہا یہ تو صحیح ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، جلدی عرض کرتا ہوں، کہ بھیڑیوں بکریوں کے ساتھ کتے بہت زیادہ تھے، تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ بھیڑیوں کے ساتھ کتے، یہ بکریوں کے ساتھ بھیڑی ہے، یہ تو کھا جائیں گے، اتنے سارے بھیڑی ہے۔ کہا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ ان کا زمانہ ہے، عدل انصاف قائم ہے، سب لوگ دعائیں دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے کچھ مہینوں کے بعد بھیڑیا بکری کو کھا گیا، پتا چلا حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پاس جا چکے، وزیر خزانہ کے پاس آئے کہ مجھے ایڈوانس سیلری دے دیں، مجھے بچیوں کے کپڑے بنانے ہیں۔ کہ حاضر امیر المومنین، جیسے آپ کہیں، نیچے لکھا کہ جیسے آپ کہیں میں حاضر ہوں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو قرض آپ لے رہے ہو آپ زندہ رہیں گے ادائیگی تک؟ کہ اللہ تیرا بھلا کرے، ایسے ہی وزیر خزانہ ہونے چاہیے۔ اہلیہ سے کہا بس صبر کرو، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، میں دوزخ کی آگ نہیں خرید سکتا۔ آج پتا ہے کہ حرام کھایا جا رہا ہے، دل جو ہے بلڈ بناتا ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ جو ایمان ہمارا عقلی استدلالی تھا وہ ہمارا ایمان بدل جائے، ذوقی حالی وجدانی میں بدل جائے گا، اور دل کے اندر سکینے کا نور۔ تو دل جو ہے وہ یہ حوض سمجھے آپ ہیں، یہ بلڈ سپلائی کرتا ہے۔ جب حرام رزق کی وجہ سے خون بنے گا، دل جب خون بنائے گا تو جو اس حوض کی نالیاں ہیں نا، آنکھ میں جائے گی، آنکھ سے زنا ہوگا۔ بخاری شریف حدیث پاک ہے، زنا العین نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ کان میں جائے گا، کان گانا سنے گا، غیبت سنے گا، چگلی سنے گا۔ یہ ایسے ہی دل نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک میں دل کے بارے میں 115 آیتیں ہیں جناب، اور احادیث مبارکہ بھی کتنی ہیں۔ الا ان فی الجسد مضغہ
اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سب صحیح، اگر وہ گڑبڑ تو گڑبڑ. خبردار اللہ. مفتی فراد میاں بیٹے سامنے بیٹھے ہیں کہ ابا جی جب اللہ آ جائے نا تو بہت ڈر جانا چاہیے. خبردار. وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. گندے خیالات دل میں آتے ہیں، تکبر کے خیالات دل میں آتے ہیں، زنا کے خیالات دل میں آتے ہیں، کفر کے خیالات آتے ہیں. عمل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. تو میں بتا رہا تھا وہ جس صاحب کا قربانی نہیں ہوئی تھی، جب گھر آئے نماز پڑھ کے تو بچیوں نے کہا بہت عرصہ ہو گیا ہم نے گوشت کھایا نہیں ہے. بیٹا کیا کریں، پیسہ نہیں ہے، حرام تو نہیں کھائیں گے، ملک کا جوس تو نہیں نکالیں گے حرام کا، اور پھر قبر میں بھی حرام ساتھ لے جائیں گے، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. لیکن بچیوں نے ایسا کیا کہ پڑوس میں گئے کہ آپ کے ہاں 2-3 جانور قربان ہوئے، تھوڑا گوشت مل جائے گا. ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ جب آپ نے قربانی نہیں کی تو گوشت لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ بھائی مفت کا ہے کیا؟ چھوڑو. بیچارہ کمزدہ آئے، پھر بچیاں کا رونا. پڑوس میں گئے، دوسرے گھر میں اس نے چھیچڑے دے دیے، کہا یہ لے لو آپ. اب گھر جب آئے تو ایک صاحب آئے اور آ کر کہا مجھے گوشت زیادہ ملا ہے، آپ لے لیجئے کچھ گوشت. رات کو 11-12 بجے ٹرانسفارمر جو ہے اڑ گیا، PMT بولتے پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، اڑ گیا یہ. اور پھر اس کے بعد دوپہر کو گرمیاں، اور دیکھا کہ گوشت باہر پھینک رہے ہیں، ڈی فریزر پورا خالی، گوشت باہر پھینک رہے ہیں. تو بچی نے کہا کہ ابا ان سے پوچھیں کہ گوشت پھینکنے کے لیے ہوتا ہے، آج پورا قربانی کر کے اپنے فریزر بھر دو. بھائی بہن اپنا اسٹاف وغیرہ اس کی کوئی فکر نہیں. اللہ تعالیٰ آج مجھے اور ہم سب کو ایک موقع دے رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے اپنے گھر جائیں گے، شرعی پردے کا اعلان کریں گے. ابھی وقت صرف 2 منٹ 3 منٹ باقی ہے، اس میں نہیں بتا سکتا کہ جس گھر میں شرعی پردہ نہیں ہوتا، نام محرم اور یہ سب مل کر کھانا کھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا لگتی ہے. رزق کھائیں اللہ کا، اس سے بلڈ بن کر طاقت جسم میں آئے اللہ کی طرف سے، اور اس کو اللہ کے خلاف استعمال کرنا کتنا بڑا خطرناک معاملہ ہے. وہاں چھری چل گئی، یا حرام آرزوں پر چھری پھیرنے کے لیے تیار نہیں. اور پھر دیکھیں ایک آدمی، میں بھی کل بنی آدم خطہ میں بھی آتا ہوں کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن خیر الخطائین کون ہیں؟ جتنے گناہ ہو جائے معافی مانگ لیا بس خیر الخطائین ہو گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے. لیکن اکڑنا، حدیث پاک بتا کر ختم کرتا ہوں، کل امتی معافن الا المجاہرون. مجاہرین دونوں روایتیں ہیں کہ سب کے سب معافی قابل ہیں، کھلم کھلا گناہ کرنے والا معافی قابل نہیں ہے. توبہ کر لے تو الگ بات ہے. شرعی پردہ نہ کرنا، رشوت لینا، یہ سب کھلم کھلا گناہ ہے. رشوت دینا، سود کے معاملات کرنا، انشورنس کے معاملات کرنا، شرعی پردہ نہ کرنا، شیو کرنا، ٹکنا چھپا کے حرام کام کرنا، عورتوں کا ٹکنا کھولنا، بے پردہ گھومنا، سب کھلم کھلا گناہ ہے. اور توبہ، یا اللہ باقی 1 منٹ ہے، اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بہت مختصر عرض کیا کہ کس طرح اللہ کے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، اللہ آپ کے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت جتنے موجود ہیں، موجود نہیں، ہم سب مسلمانوں کو اللہ معاف فرمائے. عالم اسلام پر، پاکستان پر اللہ خاص مہربانیاں فرمائے. اللہ مجھے اور ہم سب کو حرام خواہشات پر چھری چلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. عورتوں کو کھڑا ہونا بالکنی میں یا وہاں کھڑا ہونا، یہ بھی اللہ کے نبی کی بد دعا ہے. صفیں سیدھی کر لیجیے.